پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ محبوب کے دیدار کی تڑپ اور طلب یہ محب کی ایک سوچ ہوتی ہے۔ بلکہ آج عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ تو کہتے تھے کہ ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون اینا دے گیڑا، ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون اینا دے گیڑا، جی کردہ تینو سامنے بٹھا کے اج درد پرانے چھیڑا۔ پھر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب سے نسبت رکھنے والی ہر شے سے محبت کرنا۔ محبوب کے دوستوں اس کے اہل خانہ کی عقیدت بھی گھر کر جاتی ہے۔ لہذا اگر کوئی مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بے پناہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، مگر آپ کی آل یا آپ کے صحابہ سے بغض رکھتا ہے تو وہ اپنے دعوی محبت میں نہ صرف جھوٹا ہے بلکہ نعرے دوزخ کا حقدار ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پیارے صحابہ کرام اور اہل بیت عظام سے محبت رکھنے کی فضیلت اور ان سے بغض رکھنے کی وعیدیں بیان کی ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، انہیں میرے بعد اپنے کلام کا نشانہ نہ بنانا۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری خاطر ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ایسا کیا۔ جس نے انہیں اذیت پہنچائی، یعنی جس نے صحابہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، جس نے مجھے اذیت پہنچائی اس نے بے شک اللہ کو اذیت پہنچائی، اور جس نے اللہ کو اذیت پہنچائی تو وہ عن قریب اس کی پکڑ فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کے ہاتھ پکڑ کر فرمایا تھا کہ جس شخص نے مجھ سے، ان دونوں سے، ان کے والد اور والدہ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ پنج تن کی محبت کا بیان ہو رہا ہے۔ جس نے ان دونوں سے، مجھ سے، ان کے والد اور والدہ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو صحابہ اور اہل بیت کی محبت یہ بھی لازم ہے۔ تو محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی جائے۔ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ان کی اتباع کی جائے۔ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ان کا کثرت سے ذکر کیا جائے۔ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے۔ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ان کا ادب کیا جائے۔ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ان کے پیاروں سے پیار کیا جائے۔ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ ان کے دشمنوں سے نفرت رکھی جائے۔ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ نماز کی پابندی کی جائے۔ محبت رسول کا تقاضا ہے سود سے بچیں، حرام سے بچیں، بدکاری سے بچیں، بے حیائی سے بچیں۔ محبت رسول کا تقاضا ہے شراب سے بچیں۔ محبت رسول کا تقاضا ہے حق تلفی کسی کی نہ کریں، کسی مسلمان کی بلا عذر شرعی غیبت نہ کریں، ایذا نہ پہنچائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی سے بدگمانی نہ کریں، کسی سے حسد نہ کریں۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، کسی یتیم کا مال نہ کھائیں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی پر زیادتی نہ کریں، کسی کی حق تلفی نہ کریں۔ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ رمضان کا کبھی بلا عذر شرعی روزہ قضا نہ ہو، اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا کرے۔ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ حقوق اللہ کا بھی لحاظ رکھے، حقوق العباد کا بھی لحاظ رکھے۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے حسن اخلاق کا پیکر بنے، اس نے اخلاق اپنائے، کسی کے ساتھ بد کلامی نہ کرے، کسی کو گالی گلوچ نہ دے، کسی کو گالیاں نہ دے، اپنی فحش کلامی سے بچے، اپنے آپ کو، اپنی زبان کو محتاط رکھے۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب رکھے، کیونکہ دنیا کی محبت روگ لگاتی ہے اور مدینے والے کی محبت یہ روگ مٹاتی ہے۔ دنیا کی محبت برباد کرتی ہے، مدینے والے کی محبت آباد کرتی ہے۔ دنیا کی محبت میں خسارہ بھی ہے، دنیا کی محبت میں دھوکہ بھی آ جاتا ہے، دنیا کی محبت میں فراڈ بھی ہو جاتے ہیں، خسارے بھی ہو جاتے ہیں، دھوکے بھی ہو جاتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم مدینے والے کی محبت میں نہ خسارہ ہے، نہ نقصان ہے، نہ دھوکہ ہے، نہ کسی قسم کی بناوٹ ہے، نہ کسی قسم کے خسارے کی کوئی کسی قسم کا وہم و شبہ ہے، بلکہ میرے محبوب فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ محبت رسول کا صلہ احادیث میں بھی بیان کیا، بلکہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روتے بے قرار ہو جاتے، چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ کس بات پہ؟
کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تھوڑی دیر آپ نظر نہ آئے دل بے قرار ہو جاتا ہے، جنت میں آپ اعلیٰ ترین درجے میں ہوں گے، مجھے آپ کی زیارت نہ ملی تو میرا کیا بنے گا؟ میں تو آپ کو تھوڑی دیر نہ دیکھوں دل سنبھلتا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے غلام کے دل کی تسکین کے لیے فَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، یہ آیت نازل ہو گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم جو مانے اللہ اسے ان کا ساتھ عطا کرے گا جن پر اللہ کا فضل ہوا۔ یہ صلہ ہے محبت رسول کا، محبت رسول کا صلہ یہ ہے۔ فرمایا مَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، بلکہ سورہ احزاب میں فرمایا مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی، اطاعت کی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، فرمایا فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اس نے بہت بڑی کامیابی کو پا لیا۔ حقیقی کامیابی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا نصیب ہو جائے، وہ راضی ہو جائیں، ان کی اتباع اور اطاعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت میں زندگی بسر کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی اطاعت کو ہی اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا۔ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے۔ تو محبت رسول کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم برائی سے بچیں، بے حیائی سے بچیں، اپنی سوچوں کو پاکیزہ کر لیں، اپنے دل کو پاکیزہ کر لیں، اپنا جس کے دل میں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے، وہ کینہ کیسے کسی مسلمان کا پالے، اس کے دل میں حسد کیسے گھر کر جائے، وہ کیسے بدنگاہیاں کرے، وہ کیسے بے حیائی کے کام میں جائے۔ اس کو تو اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی دھیان رہے، اس کی تو سوچ ہی ادھر لگی رہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دمے واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا تذکرہ کرتا رہوں، انہی کو یاد کرتا رہوں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ تو آئیے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین جو مدنی چینل کے ذریعے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شامل ہیں، اپنا ذہن